حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے، بقا لا الہ حسین ہے، فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وأنا من الحسین۔ فاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی وعلی عطرتہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، آج ماہ اذا کی پہلی تاریخ ہے، اور اس پہلی تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2، اور اس آیت نمبر 2 کے ضمن میں جو عنوان میں نے قرار دیا ہے وہ عنوان ہے فلسفی آف ایجوکیشن ان دا مرر آف کربلا، یعنی کربلا کی روشنی میں تعلیم و تربیت کا فلسفہ کیا ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں گوناگون مختلف قسم کے تربیتیں موجود ہیں، بس شرط یہ ہے کہ انسان کی وہ نظر ہونی چاہیے، انسان کی وہ فکر ہونی چاہیے جو کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ کربلا میں اگر ہم غور کریں تو حور بھی تھا، کربلا میں عمر سعد بھی تھا، لیکن جس کی نظر اس تربیت کو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حر بنا، اور جو اس نگاہ سے نہ آیا، جس نے امام حسین اور کربلا کو نہ پہچانا، وہ عمر سعد بن گیا۔ ہم اس سلسلے میں اس اشعار مجالس جو میں نے یوٹیوب کے اوپر قائم کیا ہے کرونا وبا کے باعث، عنوان آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا، مختصر سی گفتگو اور چند منٹ فضائل کے اور کچھ فلسفے اور تعلیم و تربیت کے گوشے کربلا کے عنوان سے، اور اس کے بعد مصائب اور ختم و دعا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اس محور پر ہے کہ تعلیم و تربیت اس کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کی لوازمات چاہیے، ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تاکہ ہم تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں، ہم سمجھ سکیں کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ سب سے پہلے اس فلسفی کو سمجھتے ہیں جس کے نہ ہونے کے سبب اور اس کے نہ جاننے کے سبب بہت سارے مغالطات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس مقام پر اس فلسفے اور اس فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو فلسفہ یونان سے اٹھا، اور اس یونانی فلسفے نے اس طریقے سے چھاپ پیدا کی کہ آج بھی وہ افراد جو کہ فلسفے کا شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سقراط، ارسطو اور پیتھاگورس، یہ لوگ وہ افراد تھے جنہوں نے فلسفے کی داغ بیل رکھی اور ان کی بنیادوں کو مستحکم کیا۔ سب سے پہلا فرد جس نے اپنے لیے لفظ فلسفی پسند کیا اور فلسفی کا اختیار کیا، وہ شخص جس کا نام پیتھاگورس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ نام ہے جو کہ میتھمیٹکس میں بڑا مشہور نام ہے۔ اور دوسرا کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ پیتھاگورس نہیں بلکہ وہ سقراط تھا جس نے سب سے پہلے لفظ فلسفی اپنے لیے اختیار کیا،
اور وہ پہلا وہ شخص تھا جس نے فلسفے کی داغ-بیل رکھی اور فلسفے کی بعض عناوین کو اور بلکہ اکثری عناوین کو اور اس کی بنیادوں کو مستحکم اور مضبوط کیا۔ بالتدریج فلسفہ اپنے تکامل کے مرحلوں پر پہنچتا رہا اور یہاں تک کہ اسلامی فلسفیوں نے سقراط سے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی فلسفی جو ہیں ان فلسفیوں نے سقراط سے قصب فیض کیا ہے، اور بعض جو قوانین ہیں وہ قوانین آج بھی اسلامی فلسفی کہتے ہیں کہ ہم نے سقراط سے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو اسلامی قوانین کے اعتبار ڈھال کر الہیات اور دوسرے اور علوم میں طبیعیات اور مبادئ الطبیعیات میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں بیان یہ کرنا ہے کہ فلسفے کی بنیادی طور پر اس کے روٹ کی طور پر اس کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک فلسفہ جو ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی کا ہوتا ہے، ایک فلسفہ نظریاتی فلسفہ ہوتا ہے، یعنی جس کا نام اگر ہم اس کے ٹرانسلیشن میں جائیں تو اس کو نظری فلسفہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک تھیسس ہے، ایک قوانین ہے، ایک قانون ہے، اس قانون کو مرتب کر دیا گیا۔ ظاہر ہے قانون مرتب کرنے سے کام نہیں چلتا جب تک کہ اس قانون کو نافذ نہ کیا جائے۔ تو فلسفے کی پہلی قسم جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون فلسفہ نظری ہوتا ہے، اور اس نظری فلسفے کی بیان کیا جائے کہ نظری، اور دوسرا وہ فلسفہ جسے بیان کیا جاتا ہے وہ عملی ہے، یعنی نظری اور عملی فلسفہ، یعنی وہ تھیولوجیکل نہیں بلکہ وہ پریکٹیکل ہے، یا تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی طور پر اس فلسفے کو سماجیات میں، معاشرے میں، افراد اور خانوادے میں اور زمانے میں، سیاسیات میں اسے نافذ کیا جائے گا۔ عملی فلسفے کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، اور نظری فلسفہ، نظری فلسفے کی بیان کیا گیا کہ تین قسمیں ہوتی ہیں جو کہ نظری فلسفہ ہوتا ہے، یعنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے فلسفے کی، وہ کیا ہے؟ الہیات ہے، ریاضیات ہے اور طبیعیات ہے۔ الہیات میں انسان یہ سوچتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، اور کس نے ہمیں اس دنیا میں خلق کیا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کی ذہنی فکریں، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ انسان کی پیشانی میں جو سجدوں کی تڑپ ہے وہ تڑپ اسی لیے ہے کہ وہ الہیات کی کھوج میں پھر رہا ہے۔ اب یہ اپنی اپنی فکریں ہیں، کسی کو صحیح خدا ملتا ہے، کسی کو وہ خدا نہیں ملتا جو جس خدا نے خلق کیا ہے، جو اصل خالق ہے، جو اصل وجود رکھتا ہے، جو واجب الوجود ہے، وہ واجب الوجود پروردگار جو اصل حقیقی خالق ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے انسان پر یہ لازمہ بنتا ہے کہ وہ ان راستوں سے فقط تھیوریکلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی بھی اس اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ دوسری شے جو بیان کی جاتی ہے وہ ریاضیات میں ہے۔ ریاضیات کے بہت سارے قوانین ہیں، ان میں بھی نہیں جانا ہے، طبیعیات کی گفتگو۔ اگلی بحث ہے وہ ہے اس مقام پر عملی فلسفہ، یعنی پریکٹیکلی طور پر۔ اب تک تو آئیڈیالوجی تھی، اب وہ تھیوری تھی، اب اسے پریکٹیکلی طور پہ لایا گیا۔ کہا گیا اس تھیوری طور لانے کے لیے جس کی تین قسمیں اس کی بھی بیان کی جاتی ہیں۔ تدبیر، یعنی افراد میں، لوگوں میں ایک تدبیر کو، یعنی ایک نظام کو مرتب کرنا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اس کو ایسے رہنا چاہیے، افراد خانوادوں کو کیسے رہنا چاہیے، فرد کو کیسے رہنا چاہیے، اور اس لیے کہ فرد مل کر افراد بنتے ہیں، افراد اجتماع بنتا ہے، اجتماع مدن بنتا ہے، مدن ملک بنتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے اس آئیڈیالوجی کا جو کہ تھیوریکلی طور پر ہے، لیکن تھیوریکلی طور پہ مکمل جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم انہیں پریکٹیکلی اور عملی طور پہ نہ لے آئیں۔ دوسری شے ہے تدبیر المنزل، یعنی گھروں کو منظم اور مدبر، اس لیے کہ مدبر ہی ایسا شخص ہے جو گھروں کو منظم کرتا ہے۔ ایک گھر سے ملک نہیں بنتا، ایک گھر سے محلہ نہیں بنتا، ایک گھر سے شہر نہیں بنتا، بلکہ شہروں سے ملا کر ملک بنا کرتے ہیں، ملکوں سے ملا کر یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک دنیا تشکیل پاتی ہے۔ اسی دنیا میں انسان اس تھیوری کو اگر پریکٹیکلی طور پہ لے آتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فلسفہ ہے جو آئیڈیالوجی سے نکل کر پریکٹیکلی طور پر آ گیا۔ اب جو پریکٹیکلی طور پر آ گیا تو وہی فلسفہ قابل قبول ہے، اسی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کی آخری قسم جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی جو کہ پریکٹیکلی طور پہ آتا ہے، وہ ہے جسے کہا گیا
کہ تدبیر المدن والسیاسات، یعنی شہروں کو مدبر، ایک مدبر ہے جو تدبیر دے رہا ہے، سیاست کو ایک مدبر ہے جو مدون کر رہا ہے، جو منظم کر رہا ہے۔ ظاہر شہر جب منظم ہوں گے تو شہروں کے نظام کے بعد ایک صوبہ بنے گا، صوبوں کے نظام کے بعد ایک ملک ترتیب پائے گا، ملکوں کے منظم کرنے کے بعد پوری کائنات وجود میں آئے گی، اور پھر اس کائنات کے وجود کو چلانے کے لیے سیاسیات اہم شے کا نام ہے۔ آج کی وہ سیاست نہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہی اچھا ہے، جو ساتھ نہیں ہے وہ برا ہے، نہیں، یہاں حق کی بات ہے۔ کربلا یہی سمجھانے کا نام ہے کہ دیکھو، یہاں یہ نہ دیکھنا کہ تمہارا قتل ہو جائے گا، تم بھوکے رہو گے، تم پیاسے رہو گے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو کہ نہیں۔ اگر حق پر ہو تو پھر سر کٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر حق پر نہیں ہو تو تمہارے وجود کا کوئی بھی حصہ اس لائق نہیں ہے جس کی ستائش اور تعریف کی جائے۔ کربلا یہی سمجھانے کا نام ہے، کربلا یہی تعلیم و تربیت دے رہی ہے کہ دیکھو، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا اس مقام اور اس عظیم المرتبت آئیڈیولوجی کا نام ہے جسے حسین ابن علی نے آئیڈیولوجی کے طور پہ نہیں رکھا بلکہ پریکٹیکلی طور پہ پیش کیا۔ عمل جہاں زیادہ تھا، آئیڈیولوجی جہاں کم تھی، اس لیے اگر غور کریں تو لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا، لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا، لیکن لا الہ الا اللہ جو ادھر تھا وہ ظلم کے ساتھ تھا، جو ادھر تھا وہ مظلومی کے ساتھ تھا۔ برادران عزیز، اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ میں اسی عملی فلسفے کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر امام بیان فرماتے ہیں انی لم اخرج اشروں ولا بطروں ولا ظالموں ولا مفسدا، انما خرجت طلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ یہی وہ فلسفہ تھا جو مقصد بعثت رسول تھا۔ اس لیے کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس آیت کے معنی ہی جو اصل اس میں سینٹر آئیڈیا تھا وہ یہ تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، جو نفسوں کا تزکیہ کرتا تھا۔ امام حسین نے اصلاح کی ہے، رسول نے تزکیہ کیا ہے، تزکیہ نفسوں کا کیا ہے، اور اصلاح امام نے کرب و بلا میں اس طریقے سے کی ہے کہ حر آیا تھا دشمن بن کر، لیکن جب خیام حسینی میں آ رہا ہے تو دوست بن کر آ رہا ہے۔ برادران عزیز، عزیزان مظلوم کرب و بلا، اس مختصر سی مجلس میں میں آپ کے سامنے فقط 2-3 مسائل کے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام جب مدینے سے چلے تھے یہی کہہ رہے تھے، میں ظلم کے لیے نہیں جا رہا، میں فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں بربریت کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میرے خروج کا مقصد یہ ہے کہ میں اصلاح امت کروں۔ نانا نے تزکیہ نفس کیا تھا، نواسا اصلاح امت کے لیے جا رہا ہے۔ یہی فرق ہے۔ محافظ جو تھا، جو کہ بانی تھا، وہ نفسوں کا تزکیہ کر کے گیا تھا، لیکن نفس اس قدر فاسد ہو چکا تھا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر رسول کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا میں جانشین رسول ہوں۔ یہی تو اصلاح کی ضرورت تھی کہ اسے لوگ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ رسول ہے، لیکن امام نے آواز دی یزید ہے اور پلید ہے، انی لم اخرج اشروں، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ برادران عزیز، تو امام مدینے سے نکلے ہیں تو بس میں فقط ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب صغرا علیہ السلام بیت الشرف کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں، اور جب کھڑی ہوئی ہیں قافلہ جا چکا ہے اور کچھ دور جا چکا ہے، اور جناب صغرا بار بار دیکھ رہی ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں، ایک بار صغرا کا پیر لڑکھڑایا اور چاہتی ہیں کہ گریں، اور ایک بار صغرا نے ایک مرتبہ آواز دی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ قافلہ روکا گیا اور پھر قافلہ پیچھے بلایا گیا۔ اب جو قافلہ پیچھے بلایا گیا تو صغرا نے کہا بابا چاہتی ہوں کہ میں پورے خانوادے سے پھر ایک بار رخصت ہو گئی۔ امام نے آواز دی بیٹا تم نے تو رخصت کر دیا تھا، اب کیا وجہ ہے دوبارہ رخصتی کی؟ کہا نہیں بابا چاہتی ہوں کہ دوبارہ رخصتی چاہتی ہوں، دوبارہ سب سے الوداع چاہتی ہوں۔ ایک بار سب کو محفلوں سے اتارا گیا، جناب زینب کو الوداع کہا، جناب رقیہ کو الوداع کہا۔ جب سب کو الوداع کہہ چکی تو ایک بار جناب صغرا نے اصغر کو گود میں لیا۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ قافلہ جانے کی تیاری شروع ہوئی۔ اب سب قافلے والے اپنی اپنی محملوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ ایک آواز بلند ہو رہی ہے کہ اصغر صغرا کی گود نہیں چھوڑتے۔
لو عزاداروں رباب آئیں، ام کلثوم آئیں، جناب زینب آئیں، کسی کی آغوش میں جناب اصغر نہیں جاتے ہیں۔ یہ خبر امام حسین تک ہوئی، امام حسین آئے، صغرا سے کہتے ہیں کہ بیٹا اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ کہا بابا جب تک اصغر خود سے نہ جائے گا میں اصغر کو نہ جانے دوں گی۔ لو عزاداروں تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ باپ نے چند دنوں کے بچے کے کانوں میں نہ جانے کیا کہا کہ اصغر ہمک کر امام حسین کی آغوش میں آ گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ امام نے اصغر سے کیا کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ امام نے یہی کہا ہوگا، اصغر اگر تم کربلا نہ چلو گے تو میری قربانیوں میں چار چاند کیسے لگے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، عزا اور اہل عزا کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وباء عالمی سے مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری اس ادنا سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما اور ہمارا شمار ان کے ناصر مددگار میں فرما۔ الہی آمین بحق محمد۔